بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل کا شمار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور ایذا رسانی میں ہر وقت پیش رہتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شہر بابل سے ایک مسافر مکہ مکرمہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ کا سودا کیا، لیکن جب ابو جہل نے اس مسافر سے اونٹ خرید لیا تو اس کو روپے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ مسافر بیچارہ بہت پریشان ہوا۔ اس وطن میں وہ اجنبی تھا، نہ تو کوئی اسے جانتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو جانتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل قریش کی ایک محفل جمی ہوئی ہے۔ وہ اپنی فریاد لے کر ان کے پاس گیا اور انہیں رب کعبہ کی قسم دے کر امداد کے لیے پکارا، لیکن ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ آخر جب وہ دل برداشتہ ہو گیا تو اس سے تمسخیر کے طور پر کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ ابو جہل صرف انہی کی بات مانتا ہے، وہ تمہیں اس سے رقم دلا دیں گے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خفت ہوگی۔ اس اجنبی پریشان حال مسافر نے قریش کی بات کو سچ سمجھا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پردیسی کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر تشریف لے گئے اور دستک دے کر ابو جہل کو باہر بلایا۔ جب ابو جہل باہر نکلا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑتے ہی اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت و جلال سے تھر تھرا کانپنے لگا۔ اپنے آپ پر قدرے قابو پا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تشریف لائے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مسافر کے روپے کیوں نہیں دیتے؟ ابو جہل اسی وقت اندر گیا اور رقم لے کر غریب مسافر کے حوالے کر دی۔ وہ مسافر خوش واپس آیا اور قریش کے اسی مجلس میں پہنچا اور ان کا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھے ایسی شخصیت کے پاس بھیجا جس کے سامنے ابو جہل دم نہ مار سکتا تھا۔ قریش اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے، ابو جہل کو بلایا اور اسے سرزنش کرنے لگے کہ تم ہمارے سامنے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر بولتے ہو اور مخالفت میں ہمیشہ پیش رہتے ہو، مگر آج تم نے کیا کر دیا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ میں تو اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہوں، مگر کیا کرتا، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسافر کو میرے پاس لے کر آئے تو میرے سر پر ایک صدا منہ کھولے کھڑا تھا۔ مجھے ہمت نہ ہوئی کہ میں ذرا بھر بھی پس و پیش کروں۔ اگر میں ذرا بھی چوں چرا کرتا تو وہ اسدہ یعنی جن مجھے اسی وقت نگل لیتا۔ قریش نے ابو جہل کی اس بات کو سچ جانا، تو امید کرتا ہوں کہ یہ اسلامک واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور مزید اسلامک واقعات جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وائٹی کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ بھی لازمی سے لکھ دیا کریں۔